آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی اہم سورت الانفال پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ صرف کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگ کے وقت انصاف کیسے ہو، مشکل وقت میں ایمان کی کیا اہمیت ہے اور ایک مضبوط معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ اور دیکھیں، سورت کی شروعات ہی ایک ایسے سوال سے ہوتی ہے جو انسان ہمیشہ سے پوچھتا آیا ہے، خاص طور پر کسی بھی لڑائی کے بعد، کہ بھئی جنگ میں جو مال ہاتھ لگا ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہی وہ سوال ہے جس کے جواب میں آگے چل کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہماری یہ ساری بات چیت قرآن کی ایک مستند تفسیر پر مبنی ہے، تو آئیے اسی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ سورت ان اہم موضوعات پر کیا کہتی ہے۔ اچھا، تو اس سورت کے پیغام کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم 5 حصوں میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے مال غنیمت کے سوال کو دیکھیں گے، پھر بدر کے امتحان کا ذکر ہوگا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ غیبی مدد سے فتح کیسے ملی، پھر جنگ اور امن کے اصولوں پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم ایک مثالی معاشرے کے خاکے کو سمجھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بنیادی سوال کی، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام الانفال پڑا، یعنی مال غنیمت کا سوال۔ تو آخر یہ انفال ہے کیا؟ اصل میں یہ وہ مال و اسباب ہے جو جنگ جیتنے کے بعد دشمن سے حاصل ہوتا ہے، اور شروع میں اسی مال کی تقسیم کو لے کر مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن قرآن کا جواب بہت گہرا تھا۔ کہا گیا کہ یہ مال کسی ایک شخص کا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب دیکھیں، اس ایک بات نے پورا نظریہ ہی بدل دیا۔ لوگوں کی سوچ ذاتی فائدے سے ہٹ کر اجتماعی بھلائی اور ایک بڑے مقصد کی طرف چلی گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک منظم ریاست کی بنیاد رکھنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ اچھا، یہ جو مال غنیمت کا سوال ہے یہ ایسے ہی نہیں اٹھا تھا، یہ ایک بہت ہی خاص موقع پر سامنے آیا، ایک ایسا لمحہ جب تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا، اور وہ تھا جنگ بدر کا میدان۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ارادہ کوئی بڑی جنگ لڑنے کا تھا ہی نہیں، وہ تو بس قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ انہیں ایک بہت بڑی فوج کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور یوں یہ غیر متوقع اور بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ اور جب آپ حالات کو دیکھتے ہیں تو توازن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک طرف صرف 313 مسلمان جن کے پاس ساز و سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا، اور دوسری طرف قریش کی 1000 جنگجوؤں کی پوری ویل ایکوپڈ فوج۔ یہ کوئی عام لڑائی نہیں تھی، یہ تو بظاہر ایک ناممکن مشن تھا۔ اور یہ جو تعداد ہے یہ تاریخی طور پر بالکل مستند ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کتنے زیادہ سنگین تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حالات اتنے خراب تھے، ہر چیز خلاف تھی، تو پھر یہ جیت ہوئی کیسے؟ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ فتح انسانی کوششوں کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ مدد اللہ کی طرف سے، غیب سے آئی تھی۔ تفسیر کے مطابق یہ مدد کئی طرح سے آئی، جیسے کہ 1000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا گیا، پھر ٹھیک وقت پر بارش ہوئی جس سے مسلمانوں کو پانی ملا اور ریتلی زمین ان کے قدموں کے لیے سخت ہو گئی۔ مومنوں کے دلوں میں ایک سکون اور اطمینان اتار دیا گیا، جبکہ دوسری طرف دشمن کے دلوں پر ایک خوف طاری کر دیا گیا۔ یہ سب غیبی مدد کی کھلی نشانیاں تھیں۔ اور پھر یہ آیت اس پوری بات کا خلاصہ کر دیتی ہے کہ اصل میں فتح تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بے شک وہی سب سے غالب اور حکمت والا ہے۔ یہی اس سورت کا مرکزی پیغام ہے۔ دیکھیں، بدر کی فتح صرف ایک جنگ جیتنا نہیں تھا، اس واقعے نے آگے چل کر ایک نئے معاشرے کے لیے بہت سے اخلاقی اور قانونی اصولوں کی بنیاد رکھی۔ آئیے اب ذرا ان اصولوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ یاد ہے وہ شروع والا سوال مال غنیمت کا؟ اسی کے جواب میں سورت نے غنیمت یعنی مال کی تقسیم کا ایک بالکل صاف اور واضح قانون بنا دیا، تاکہ آئندہ کبھی اس بات پر کوئی اختلاف ہی نہ ہو۔ اور یہ قانون کیا تھا؟ اس کے مطابق 80% مال تو ان لوگوں کا تھا جو جنگ میں شریک ہوئے، لیکن 20% حصہ، جسے خمس یعنی 5واں حصہ کہا جاتا ہے، وہ ریاست اور معاشرے کی بھلائی جیسے غریبوں اور یتیموں کی مدد کے لیے رکھا گیا۔ تو یہ صرف مال کی تقسیم نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے سوشل سیکیورٹی کا پورا نظام تھا۔ اور یہ جو تقسیم کا اصول ہے یہ ہماری ماخذ کتاب میں بھی پوری تفصیل سے موجود ہے، جس سے اس کی قانونی حیثیت واضح ہوتی ہے۔ لیکن بات صرف مال کی تقسیم تک ہی نہیں رکی، اس سورت نے جنگ اور امن کے لیے بھی ایک پورا ضابطہ اخلاق دیا، جیسے کہ میدان جنگ میں ڈٹ کر کھڑے رہنا، لیکن اگر دشمن امن کی طرف آئے تو خود بھی امن کا ہاتھ بڑھانا، اور سب سے اہم اپنے وعدوں اور معاہدوں کو ہر حال میں پورا کرنا۔ تو یہ سارے اصول صرف قانون کی کتابوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مثالی معاشرے کی بنیاد ہے۔ سورت بدر کے واقعے سے ملے اسباق کو استعمال کر کے ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ایمان پر مبنی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔
تو پھر ایک سچے مومن میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ سورت کے شروع میں ہی اس کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ پہلی، جب اللہ کا ذکر آئے تو دلوں میں اس کا خوف پیدا ہو۔ دوسری، جب اس کی آیتیں سنائے جائیں تو ایمان اور بڑھ جائے۔ تیسری، وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کریں۔ چوتھی، وہ نماز کی پابندی کریں۔ اور پانچویں، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الانفال صرف ایک جنگ کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی واقعے کو ایک مثال بنا کر ہمارے سامنے ایک ایسے معاشرے کا نقشہ رکھتی ہے جس کی بنیاد اتحاد، انصاف اور اللہ پر بھروسے پر قائم ہو۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ یہ اصول جو 7ویں صدی کی ایک جنگ کے پس منظر میں بتائے گئے، آج کی اس جدید دنیا میں ہمارے معاشرے، انصاف کے نظام اور لیڈرشپ کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔